بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اپنے ایک اہم اتحادی کاف لیگ کے جو رہنماؤں سے ملنے لاہور آئے۔ بالآخر چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت حسین سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ کیا طے پایا، کیا نہیں طے پایا، اور ایک بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی نے کہا کہ ہم ڈٹ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال میں عدم اعتماد کی جو ٹرین ہے وہ کیا اپنی منزل تک پہنچ پائے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا وزیر اعظم نے چودھری پرویز لائی کے ہاں جا کر اپوزیشن کی عدم اعتماد کے غبارے سے ہوا نکال دی؟ یہ آج کا ہمارا موضوع۔ ساتھ ہی کل وزیر اعظم نے ایک اہم خطاب کیا جس کے اندر کہا یہ جا رہا تھا کہ روس کے دورے کے حوالے سے وہ اعتماد میں لیں گے۔ کل کے خطاب میں کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آئی، لیکن آج وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں منع کیا جا رہا تھا کہ وہ روس نہ جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ دورہ کرنا ضروری ہے اور ان حالات میں اس کی منسوخی مناسب نہیں ہے۔ کیا اشارہ دیا؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور کا تبدیل ہونے والا ہے، اس پر ہوگی بات۔ اور آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کم عمری کی شادی کے حوالے سے فیصلہ دیا اور یہ کہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیا عمر کیا ہونی چاہیے، اس پہ ہوگی بات، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب آج شجاعت حسین صاحب کی خیریت دریافت کرنے بالآخر پہنچ گئے، لیکن دوپہر میں ہماری ملاقات ہوئی تھی پرویز لائی صاحب سے اور ان سے یہی سوال کیا تھا، میں نے سوال کیا تھا کہ آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ لاہور میں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف وہ چکر لگائیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی وزیر اعظم صاحب لاہور آتے ہیں تو ایک خبر پھیلا دی جاتی ہے کہ شاید وزیر اعظم صاحب ہماری طرف آئیں، لیکن وہ آتے نہیں ہیں، لیکن اب آ گئے ہیں۔ اور کیا یہ اپوزیشن کا دباؤ ہے، اس کی عدم اعتماد کی تحریک کا پریشر ہے وزیر اعظم پہ کہ وہ چودھری برادران کو منانے یا ان کی مزاج کسی بہانے وہاں ان کو پہنچیں؟ کیا نظر دیکھیں، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ سے معاملات اچھا طے ہو گئے؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، کل ہمارے ٹی وی میں بھی شاید دو ایک باتیں کہیں تھیں، خبر دے رہے ہیں کہ معاملات طے ہو گئے۔ معاملات خراب کہاں تھے؟ وہ تو ایک تھے، پیج خراب تھے، خراب تھے، خراب اچھا یہ بھی خبر دے رہے ہیں؟ خراب تو اس وقت شروع ہو گئے تھے، ہم نے گفتگو کی ہے اس کے اچھا اوپر، چلیں۔ اور گفتگو کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی یہ خواہش جو ہے کہ ان کا ایک خاص بندہ جو ہے وہ آپ پارا میں ہی رہے، وہ نہیں رہے گا، کیونکہ اس میں کنسنسس ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد 3 مہینے کے بعد یہ ہوا کہ وہ وہاں سے چلا گیا۔ ہم نے کہا تو وہاں سے ایک شرفٹ شروع ہوئی تھی، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں۔ یہ جو ایک طے ہو گیا ہے نا سفیر، اس سفیر کے اندر رہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سفیر جو آئین میں بتایا، ایک ہوتا سفیر جو طے کر لیا جاتا ہے کہ بھائی اتنے مسئلہ ہے، ہم نیچے تو ہم سے بات کرو نا، کوئی گلا تو ہمیں بتاؤ، اچھا ٹھیک، اور خود اپنے تو وہ ایک میں کل میں نے بتایا بھی تھا۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ سراج الحق صاحب گئے تھے، سراج الحق صاحب کو بھیجا تھا زرداری صاحب نے۔ سراج الحق صاحب سے بھی کل ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے 2 ٹوک تردید کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے نہیں، ہمیں کسی نے نہیں بھیجا، ہم اپنا ایجنڈا ہے ہمارا۔ ایجنڈا، اچھا ان کا کیا ایجنڈا یہ بتایا انہوں نے؟ نہیں وہ تو ویسے ملنے گئے ہیں ان شجاعت صاحب سے۔ کو انہوں نے 3 یہ بتایا، انہوں نے 3 چیزیں، انہوں نے کہا تھا ہمیں 3 باتیں جو تھی بتائی تھیں، 3 باتیں شہباز شریف صاحب کو کہیں تھی کہ یہ پوچھ کے بتائیں۔ اور اس میں ایک بڑا اہم نقطہ آج چودھری صاحب نے خود بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت صاحب نے شہباز شریف سے کہا، انہوں نے کہا آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں، مرکز میں جو ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ تو یہ جو زرداری صاحب کے ساتھ جو بات چیت ڈسکس ہوئی تو پھر شجاعت صاحب نے کہا کہ اچھا پہلے تسی انج کرو، پھر اپنا پرویز نو وزیر اعلیٰ پنجاب بناؤ، پھر مرکز بندے تو زیادہ دے دیں گے، طریقے عدم اعتماد تسی بننا تو زیادہ بندے دے دیں گے۔ اگر پنجاب میں پنجاب پہلے پرویز لائی بناؤ، پھر اسی تو سپورٹ لیکن آج کریں۔ بلاول نے اس کو کلیئر کر دیا نا، اس کا ہم نے کہا نا، دیکھیں کوئی بھی عمران خان صاحب کی یہ 3 سال کی جو بھی کچھ ہے نا، نااہلی جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی گردن پہ توق نہیں لینا چاہتا کسی طور پر۔ اچھا اگلے 1.5 سال پیپلز پارٹی اور نور قاف لیگ اور باقی تمام پارٹیاں اس بات پہ متفق ہیں کہ 1 گھنٹہ بھی 1.5 سال سے کم نہیں ہوگا اچھا جو رہتا ہے۔ باقی جو ہوگا تبدیلی ہوگی، آئینی ہوگی، اس موقع پہ ہوگی، وہاں پہ ہوگی، یہ بات ہے۔ مسئلہ ہے الیکشن کا، فوری الیکشنز کا، شہباز شریف صاحب کا، نواز شریف صاحب کا۔ اس طرح شہباز شریف صاحب کا اتنا مسئلہ پرویز لائی صاحب کے ایکومن کو جانتے ہوئے اور 18ویں ترمیم کو جانتے ہوئے انتہائی مشکل ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اوپر اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو کوئی وزارت عظمیٰ کر سکیں۔ اچھا، اور یہ سب یہاں پہ میں رکھوں، اس بات کا کتنے فیصد امکان ہے کہ آج عمران خان صاحب نے اگر پیشکش کر دی کہ پرویز لائی صاحب آپ اگلے 1.5 سال جو ہے پنجاب کے وزارت اعلیٰ سنبھال لیں، اگر یہ پیشکش عمران خان صاحب پرویز لائی کو کرتے ہیں تو پھر کہاں کھڑی ہے اپوزیشن؟ میں ایک صبح کی ایک گفتگو ریفر کر سکتا ہوں۔
اسی موضوع پہ ہوئی ہے، اچھا بڑے لوگوں کے درمیان پارٹی کے۔ ایک تو یہ ہے کہ سمجھتے ہیں دو رائے آ رہا ہے، ایک اور سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ بنا لیا جائے تو پھر ہم ایک فیس سیونگ میں مل جائے گی بلدیاتی الیکشن، ٹھیک ہے، اور پرویز لائی جو ہے وہ پاکستان کے بلدیاتی الیکشنز کا مسئلہ، کیونکہ وہ خود بلدیاتی وزیر رہے ہوئے ہیں ہاں جی، اور ایک ایک چیز کو وہ جانتے ہیں، اور بلدیاتی الیکشن کوئی نظریاتی الیکشن نہیں ہوتے۔ تحریک انصاف کا جو کارکن ہے یہ برداشت کرے گا؟ میں سن تو لینا، تحریک انصاف کا کارکن عثمان بزدار تحریک انصاف کا نظریاتی کارکن ہے، کس دن واپس قافلی کا بندہ ہے، اچھا، برداشت کیا ہوا نا 3 سال کے لیے، کوئی نظریاتی کارکن نہیں ہے عثمان صاحب، یہ باتیں پرانی ہوگی، نظریاتی کارکن کی بات ہے۔ عمران خان نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ایک اور ان کا کنسنسس ہے کہ یہ جو ہے یہ اگر ہو جائے تو کیونکہ یہ نظریاتی کارکن نظریاتی ووٹ نہیں ہوتے، اور نظریاتی ووٹ جو ہیں وہ ڈیفنس میں بیٹھے ہوں گے، باقی جگہ بیٹھے ہوں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اپنا شاد باغ میں کون سا نظریاتی کارکن ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب یہ جو قلعہ گجر سنگھ میں کون سا نظریاتی، میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، میں یہ چونگ میں، اور اس کے بعد اپنا کیا نام ہے ٹھوکر نیاز بیگ میں کون سا نظریاتی کارکن ہوگا؟ وہ تو لوکل باڈیز کا جو الیکشن ہوتا ہے نا، پیورلی چھوٹے گروپس کا ہوتا ہے، اس کا وہ ماہر ہے۔ لیکن اس میں ایک خطرہ اور جو خود عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس نے بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر اگر وہ ہمارے بندے بھی لے گیا اچھا، تو پھر کیا ہوگا، پھر پارٹی کیسے منظم ہوگی؟ کیونکہ پارٹی ایک تو پارٹی ہے نا کہ جو فلڈ ہے لوگوں کا، جو کہ عمران خان کے ساتھ ہے، ایک ہے پارٹی تنظیم۔ اچھا، یہی سوال اگر پرویز لائی صاحب پر صادر آئے کہ کیا وہ جو ایک توپوں کا رخ ہے وہ اگلے 1.5 سال عثمان بزدار کی بجائے اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس کی لیکن پرویز کیپیبلٹی؟ لائی جو بھی کر دے گا نا وہ ہر معاملے میں فائدے میں ہے۔ کیا جاتا ہے اس کا، کتنے ممبر ہیں، کتنے اس کی پارٹی کے کارکن ہیں، ٹھیک ہے، کیا اس کی بیسک اسٹریٹجی کچھ بھی نہیں ہے نا، اس کو وزارت اعلیٰ 1.5 سال کے لیے پھر مل گئی، اس دوران وہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو مضبوط کر لے گا، پھر اس کے بعد اگر اس کے 4 ممبر ہیں تو کل کم از کم 15 ہو جائیں گے یا 8 ہو جائیں گے، پھر وہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہر معاملے میں جو چودھری ظہور لائی مینشن ہے نا، ان کے آپ مجھے یاد آتا ہے کہ نواز السلام مرحوم جب ظہور لائی ہوتے سب لوگ جو تھے اسی گھر میں کھانا کھاتے تھے، اسی گھر میں اٹھتے تھے، اسی گھر میں، اور وہ سارے کے ساتھ چودھری ظہور لائی کے گرد گھومتا تو آج تک گھوم رہا ہے، اور اس روایت کو انہوں نے برقرار رکھ لیا، روٹی شوٹی کھا کے، روٹی شوٹی کھاؤ، مٹی شٹی پاؤ۔ ہاں۔ اب وہ اس مسئلے میں وہ ہمیشہ ان کے وہ ہر مقاتلے کے اندر بھی باقی جو پرویز مشرف کے 10,000 معاملات جو تھے وہ لوگوں کو طے تو کر لیتے، اس مولوی کو یہ پکڑ لیا، اس کو یہ، وہ ان کو پاکستان کی پنجاب کی پالیٹکس آتی ہے، اور پنجاب کی یہ پاکستان کی پالیٹکس بالکل مختلف۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو سندھ کی پالیٹکس میں جام صادق علی جب سے مرا ہے، پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے والا بندہ ختم ہو گیا۔ اس نے جو کتاب لکھی، اس نے جام صادق علی صاحب جو ہے وہ چلے گئے پیر پگاڑا کے پاس، تو نے کہا میں وہاں 2 لوگوں کے پاس گیا تھا جو بڑے وڈیرے ہیں، تو میں نے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، پھر میں نے اپنی ٹوپی اتار کے پاؤں کے نیچے رکھ لی، تو اور میں نے کہا کہ ووٹ مجھے چاہیے۔ پگاڑ صاحب کہتے ہیں پھر، کہتا تو ووٹ تو پھر مجھے دیں گے، میں نے اتنا کچھ کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ پھر اگر نہ دیے، کہتا پھر میں لے لوں گا ووٹ۔ اچھا، تو جب اٹھ کے گیا تو پیر پگاڑا نے لائی بخش عمر سے کہا کہ جاتے ہوئے مجھے بھی دھمکی دے گیا، ٹھیک؟ تو اس طرح کا تیز آدمی، بھٹو جیسا بندہ، یعنی وہ اس وقت کر رہا تھا دستخط اس کے اوپر، اس کے مزار قائد کے پارک کا افتتاح کر رہا تھا، بھٹو تختی لگا رہا تھا، تو یہ وزیر ہاؤسنگ تھا۔ تو اس نے کہا کہ جام صاحب آپ جیسے کامگار آدمی، بھٹو نے خود اس نے کھڑے ہوئے یہ کہیں یہ پارک نہ لوگوں کو الاٹ کر دینا۔ اچھا، اس نے کہا سر پارک کی کوئی بات نہیں، کلفٹن الاٹ نہیں کرتا۔ اچھا، غلام اسحاق کے بارے میں یہ ہے کہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، غلام اسحاق صاحب کبھی مسکراتے نہیں تھے، تو اچانک جام صاحب نے کوئی بات کی تو وہ مسکرا اٹھے، تو جام صاحب اٹھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے یوں کر کے۔ جام صاحب نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا صحیح آپ سے مجھے ناراض ہیں۔ کہتا ہے زندگی میں کبھی آپ ہنسے نہیں، میرے اوپر ہنسے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ یہ جو ہریر سینٹر کا مالک اس کا دوست تھا، یہ اس کے بعد وہاں گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اس سے پیپلز پارٹی کو شکست دے دی تھی۔ وہاں پر گیا ہریر سینٹر، تو اس کی گاڑی کھڑی تھی کیٹلاگ، تو اس نے کہا کمال گاڑی، اس نے کہا جام صاحب یہ آپ کی ہوئی، یہ میں دیتا ہوں۔ اس نے اس کے ایسے گلے ملے، اس نے کہا میں دیہاتی آدمی ہوں، میرا باپ اونٹ پالتا تھا، اور کو بندہ اونٹ مانگتا تھا تو وہ اونٹ بھی بھیجتا تھا، اور ساتھ اس کے 2 مہینے کا راشن بھی اس کو بھیجتا تھا، گھر چھوڑ کے آتا تھا۔ اچھا،
ہم تو ارے جام صاحب آپ گاڑی پہنچ جائے گی. باہر نکلا, اس کے ساتھ اس کا دوست تھا, نام یاد نہیں آ رہا, اس نے اس کے منہ کا چوما اور کہا اب یہ شیخ جو ہے میری 6 دفعہ بھی چومیاں لے, ٹیکس بھی خود دے گا اور پیٹرول بھی پہنچائے گا وہاں. اچھا, جام صاحب تیز آدمی تھا. جب تک وہ رہا ہے, سوچ بے نظیر جیسے لوگ, زرداری جیسے لوگ سوچ سکتے تھے کہ ہم وہاں سے. یہی معاملہ جو ہے چودھری خاندان کا پنجاب کے اندر تھا. اور ان لوگوں نے اب دیکھیں منور جس طرح کیا ہے, کیونکہ نواز شریف کے ساتھ تھے. اب خود سوچیں, پیپلز پارٹی کو حکومت نہیں لینے دی. نکئی آ گیا, وٹو آ گیا, کوئی آ گیا, حکومت پیپل پارٹی آج تک جب سے 77 سے انہوں نے دیش نکالا, اس کے بعد نہیں آئی, اس کے بعد نہیں آئی, اور نہ انہوں نے آنے دینا. اگر اوپر چلے گئے پنجاب میں, انہوں نے اب یہ ہے کہ اب ان کو یہ ہے کہ نواز شریف کے بارے میں جو شجاعت جو کہتے ہیں, اب وہ آج کل انگریزی کی کتاب لکھ رہے ہیں. انگریزی کی کتاب میں انہوں نے کہا پہلے میں نے 7 بے وفائیاں لکھی تھیں, اب میں نے مزید 7 اور ڈال دینی ہے, کہ کوئی مقابلہ, ریلائبلٹی ختم ہو گئی ہے. یہی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ریلائبلٹی ختم ہو گئی. ادھر ہمیں کہہ کے جاتے ہیں کہ آپ اٹھیں, شرف کے خلاف قرارداد پیش کرتے ہیں, وہاں میں جا کے ہوشیار 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 کہتا ہوں, اور پیچھے جا کے تو وہ ہمارے ساتھ میٹنگ ختم کر دیتے اور کالا سوٹ پہن کے چلے جاتے. یہ ہے اصل مسئلہ جو پاکستان کی سیاست کو, نظریاتی سیاست سے کوئی نہیں, مفادی سیاست مفادی. اس کو گھٹنے پہ ہاتھ رکھو, اس کو موڈے پہ ہاتھ رکھو, اس کو. ہمارے ایک پرنسپل ہوتے ہیں, اللہ بخش فوت ہو گئے, بہت تیز آدمی ہوتے تھے, گورنمنٹ کالج گجرات, فرمان صاحب. وہ جب اسٹوڈنٹس یونین سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے نا, کسی کا ہاتھ پکڑا ہوتا تھا, کسی کے پاؤں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوتا تھا, کسی کے موڈے پہ کا, سب کو ایک ایک اشارہ جو ہے نا پورے کرتے. یہی پاکستان پنجاب کی پالیٹکس ہے. اس میں چودھری صاحب اگر وہ کر گئے تو بلدیاتی الیکشن جیت سکتے ہیں, لیکن پارٹی کا بھی صفایا ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا سب پہ ہی ہاتھ ہے, اور ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہمارے اوپر ہی سب کا ہاتھ ہے, اس لیے سارے اپنی اپنی جگہ پہ مطمئنہ ہونا. کیا یہ کنفیوژن ہے. یا لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور کل وزیر اعظم صاحب کے خطاب پر کریں گے بات, خاص طور پہ روس اور یوکرین کے حوالے سے.